یا رب عطا ہو مجھ کو جہاں میں بھی وہ بہشت، یا رب عطا ہو مجھ کو جہاں میں بھی وہ بہشت، نام علی سے جس کی مزین ہو خشت خشت، جس کے گلوں میں بوئے ولائے رسول ہو، جس کے گلوں میں بوئے ولائے رسول ہو، اور جس کے برگ برگ پہ ہو مصطفیٰ نوشت وسلم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ تصور تو کیجئے اس زمانے کا، اس علاقے کا جہاں کبھی پانی پہلے پینے اور پانی بعد میں پینے، کسی معمولی بات پر خاندانی لڑائیاں چھڑ جاتی جو نسلوں تک جاری رہتی، جہاں بھائی بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جہاں عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جہاں بیٹی کے پیدا ہونے پر ماتم کیا جاتا تھا، جہاں جھوٹ، غیبت، بددیانتی اس معاشرے کی پہچان تھی، اس معاشرے کا وصف تھی، اس علاقے میں ایک ایسا نبی آیا اور انہی میں سے آیا، اسی قریش قبیلے میں سے آیا۔ اس نے کیا کیا؟ وہی جو خون کے پیاسے تھے، جو ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، انہیں ایک دوسرے پر جان قربان کر دینے والا بنا دیا، انہیں ایک دوسرے کا جان نثار بنا دیا۔ اس بیٹی کو جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس بیٹی کو بہن، ماں، بیوی جیسے مقدس رشتے عطا کیے، اس کو اتنا عرفہ و اعلیٰ مقام عطا کیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی انقلابی تبدیلیاں اس معاشرے میں لائیں، کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ حضور جب اپنی وحی کا اعلان کرتے ہیں تو ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی آج ایک سبق ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر صحیح تبدیلی لانا چاہتے ہیں، دنیا کو خدا کی طرف، خدا کا رستہ دکھانا چاہتے ہیں، تو وہ حضور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باتوں کو یاد رکھیں جو انہوں نے وحی کے اعلان سے پہلے کی۔ آپ نے کہا، کیا میں نے آج تک جھوٹ بولا؟ کیا میں نے آج تک خیانت کی؟ کیا میں نے کسی کا عہد توڑا؟ یہ وہ باتیں ہیں۔ آج آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے یا نہیں، اور آپ کے سامنے نتیجہ خود ہی آ جائے گا، اور تاریخ کی مثالیں ہمیں بتاتی ہیں جنہوں نے اس پر عمل کیا وہ دنیا میں بھی سرخرو رہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ بالکل سلمان بھائی، آپ نے لیکن بالکل مجھے آپ سے ایک شکوہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے، ہم سب نے اپنے اتنے اہم دن، اس پڑھائی کے دنوں کو چھوڑ کر آپ کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے، لیکن آپ کی کلیپنگ نہیں آ رہی، آپ کی تالیوں کی آواز نہیں آ رہی۔ اب بھی بارش ہو رہی ہے، ہم بھی کھڑے ہیں، یار آپ کو سردی لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ ایسے نہیں، آواز نہیں آ رہی۔ میں اگلے اپنے کسی بھائی کو نہیں بلاؤں گا جب تک آپ کی تالیوں کی آواز نہیں آئے گی۔ پلیز کلیپ۔ اب میں دعوت دوں گا اپنے انتہائی معزز استاد جناب سیف اللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کو آپ کے آنے والے مستقبل کے بارے میں چند خصوصی اور اہم ہدایات سے نوازیں۔ جناب سیف اللہ صاحب، انگلش ڈپارٹمنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب پرنسپل سلیم دوسوی صاحب، جناب نعیم عارف صاحب، جناب امتیاز صاحب، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یقیناً آج کے اس فیئرویل کم ویلکم پارٹی میں آپ سب حضرات اب تک جس طرح کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ آپ کو اس انتہائی پرمسرت تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
زندگی جو ہے وہ یقیناً انجوائے کرنی چاہیے، لیکن جب تک یہ خوشیاں حقیقی نہ ہوں تو یہ خوشیاں نہیں رہتی، یہ چکا چوند نظر آتی ہے، یہ سنوبری نظر آتی ہے۔ ابھی آپ کے دوست یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ کامیابی کا زینہ وہ سیرت نبوی کی پیروی ہے۔ عزیزو، سیرت نبوی کا بیسک پیغام کیا ہے؟ وہ پہلا پیغام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں نازل ہوا، وہ پیغام کیا تھا؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میرے قابل احترام اساتذہ بھی جانتے ہیں، وہ پیغام تعلیم کا پیغام ہے۔ آپ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھیے دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی ہے وہ تعلیم کے ساتھ ترقی کی ہے۔ پہلی وحی جو نبی پر نازل ہوتی ہے وہ وحی بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے۔ تو یہ اسوہ ہے، اس اسوے کو فالو کریں گے تو دنیا میں کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسوے کو اور اس پیغام پر عمل کیا، اور آپ کی جماعت نے اس پر عمل کیا۔ آپ دیکھیں مسلمانوں نے سائنس کے میدان میں ترقیاں کی۔ وہ کون سی ایسا شعبہ ہے جس میں مسلمان پیچھے رہے ہوں؟ عزیزو، جب مسلمانوں نے اس راہ عمل کو چھوڑا تو پیچھے رہ گئے۔ دنیا میں وہ قومیں جنہوں نے زوال کا سامنا کرنا پڑا، آپ دیکھیے جاپان 1945 میں امریکہ نے اس پر بم گرائے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لیکن اس جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے جائے گا۔ آج آپ دیکھیے جس گاڑی پہ، جس مشین پہ میڈ ان جاپان لکھا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے لیا جاتا ہے، چاہے وہ مہنگی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح یہ وہی تعلیم ہے جس کے میدان میں آپ کے ہمسایہ ملک، آپ کے بعد میں آزاد ہونے والے 1949 میں آزاد ہونے والے چائنا نے، آج آپ دیکھیں دنیا کی سپر پاور بننے جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے آپ کے ساتھ آزاد ہونے والا ملک جسے ہم اگرچہ صحیح نظروں میں نہیں دیکھتے، لیکن آج وہ انڈیا بھی ہر شعبے میں آگے نکلا جا رہا ہے، صرف اور صرف تعلیم کے میدان میں۔ آپ بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں تو بطور انجینئرز کے، بطور ڈاکٹر کے، بطور ٹیچر کے، بطور پروفیسر کے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ عزیزو، اس حوالے سے آپ دیکھیں آپ کے اس ادارے کا جو کردار ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس ادارے نے پاکستان کی ہر بڑی یونیورسٹی میں اپنے طالب علم کو بھیجا ہے۔ آپ جس یونیورسٹی میں جائیں گے آپ کو مسلم کا اسٹوڈنٹ ضرور ملے گا۔ حتیٰ کہ پچھلے سالوں میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ لاہور کا وی سی یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ مسلم کون سا ادارہ ہے ملتان کا جو ہمارے ٹاپر سیکشن میں آ رہا ہے۔ یہ اساتذہ کرام کی محنت ہے، یہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن کی سنسیریٹی ہے، مخلصانہ پن ہے، جو آپ کے ساتھ اپنے دل و دماغ کے ساتھ توجہ دیتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور آپ نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے میٹرک ایگزام میں جس طرح آپ نے محنت اور تیاری کی، اسی طرح آپ بہترین نتائج پیدا کریں گے، اور اسی پر بس نہیں کریں گے، اپنے اس ادارے کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم کالج میں بھی آپ آئیں گے اور اپنے میٹرک ایگزام کے بعد فوراً یہاں پر آئیں گے۔ میں کالج کی طرف سے آپ سب کو پیش کی ویلکم کہتا ہوں۔ تھینک یو۔ بالکل جی، ہم اپنی 10th کلاس کے طلباء کو ویلکم کہتے ہیں کالج میں کہ وہ انشاءاللہ ضرور اس کالج میں آئیں گے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے۔ ہر چیز